جی اللہ کا ادنا ترین عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو ہر لمحہ غمگین رکھتے ہیں، 24 گھنٹے مغموم رہتا ہے، یہ بستر پہ غمگین رہے گا، یہ دستر پہ غمگین رہے گا، یہ کھانے پینے کے درمیان، یعنی ہمیشہ اس کو دھن رہے گی کہ جو ہے اس کی نگاہوں میں کم نظر آتا، اور آگے کی چیزوں کی تمنا کے اندر اس کی جدوجہد اور منصوبے چلتے رہتے، تو نتیجے میں غم سے آزاد نہیں ہوگا۔ پھر دنیا کی محبتوں میں وہ زہریلے اثرات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے، اے لوگو مردوں کی صحبت سے بچتے رہو ورنہ تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے نبی مردوں کو تو دیکھ کے وحشت ہوتی ہے، تو ان کے پاس بیٹھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا، ان کی صحبت میں رہنے کا کیا سوال؟ آپ نے فرمایا ہر وہ مالدار جس کے مال نے اس میں اکڑ پیدا کر دی اس کا شمار مردوں میں ہے، اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے دل مردہ ہوگا، اور دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ کہ حق کی باتیں ناگوار گزرے گی، حق پرستوں کی صحبتوں سے وحشت ہونے لگے گی، بازاروں میں جی لگنے لگے گا، دنیا کی تمنائیں اس کے اندر سڑ چڑھ کر زندگی میں سرایت کرنے لگے گی۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں جن کو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تاکہ امت دیکھ لے کہ میں فتنوں میں اور اللہ کی نگاہوں میں محبوب بننے میں یا مردود بننے میں کس راستے میں اپنے آپ کو چلا رہا ہوں۔ وہ علامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دی اور امت کو دکھلا دی۔ اس لیے دین کی محنتیں، دعوت اللہ کی کوششیں اور اللہ کا راستہ اس امت کو دیا گیا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کے راستے محدود ہیں، اور جب محدود ملے گا تو تمہاری ضرورتیں اس کے اندر پوری نہیں ہوں گی، اور اگر تم اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنا لو کہ صاحب میں جی رہا ہوں کس بنیاد پر کہ میری محنت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، میری کوششوں کا راستہ اللہ کا راستہ ہے کہ اللہ کا نام میری زندگی میں آئے، اللہ کا کام دنیا میں پھیلے، اللہ کی منشا میری نسلوں کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انسانیت کے اندر عام ہو، میں اپنے محبوب نبی کی امانتوں کو لینے اور انسانیت کو بانٹنے کے لیے بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، اب انہی کاموں میں اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ تو فرمایا جو اللہ کے راستے میں چلے گا تو جیسے ہر راستے میں انسان کو ملتا ہے، لیکن آدمی گھبراتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں 4 مہینے کیسے، 6 مہینے کیسے، سال کیسا، چلہ کیسا، وقت کیسا، تو گھبرانے کی وجہ یہ کہ یہ باقی راستوں کو لینے کا راستہ سمجھتا ہے، بھئی تجارت لینے کا راستہ ہے، لگاؤ قرض لگاؤ، گھر بیچ کے لگاؤ، زیور لٹا کے لگاؤ، لیکن تجارت میں لگاؤ آج نہیں کل ملے گا، ایک امید آدمی کو بندی ہے، حالانکہ یہ امیدیں موہوم ہیں، اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، موعود نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی موہوم ہے کہ کتنی زندگیاں ہیں، رات دن دیکھتے ہیں کہ اگر کاروبار سے زندگی بنتی تو تجارت والوں کی دیوالیاں نہیں نکلتے، اگر دواؤں سے شفا ہوتی تو دواخانوں سے جنازے نہیں نکلتے، اگر محنتوں پہ ملتا تو محنت کرنے والے خودکشی نہیں کرتے۔ تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ ان چیزوں پر ہم نے تمہاری زندگی کا مدار ہی نہیں رکھا، یہ سب مخلوق کے راستے ہیں، دھوکے کے راستے ہیں، اور پھر ملنے کے اعتبار سے محدود راستے ہیں، اور اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے۔ جس راستے کو ہم دینے کا راستہ سمجھ رہے ہیں وہ راستہ دینے کا نہیں بلکہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے، اور جب اللہ کی شان کے اعتبار سے لیں گے تو یہ ساری دنیا اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا بے قیمت ہے، بے حیثیت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ کہ یہ ساری دنیا حق تعالی شانہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تو کسی کے گھر کے 10, 20, 50 تولے سونا، اور کسی کے گھر کی 1, 2 سواریاں، اور کسی کے گھر کے 2, 5, 10 منزلہ عمارت کا ہو جانا، یہ چیزیں جو ایک مچھر کے پر کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ کے پاس کیا حیثیت رکھتا؟ اور ان حیثیتوں پہ اللہ پاک کب دیے جو اب دیں گے؟ ہمیشہ ان چیزوں کے اندر رہنے والوں کو اللہ نے عبرتناک انجام بدلایا، جنہوں نے اسے عزت کا، اپنی راحت کا، اپنی زندگیوں کا معیار بنایا۔ آپ نے تو وہ راستہ امت کو دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ اعلان کیا، بیت المقدس کی فتح کو جاتے جاتے راستے کے ایک مشورے پہ فرمایا کہ میری اس بات کو لکھ کے رکھ لو اور امت کو سنا دو کہ جس دن امت کا ذہن یہ بنے گا کہ اچھے کپڑوں میں ہماری عزت ہے، اس دن یہ امت ذلیل کر دی جائے گی۔ تو امت کی عزت کو نہ کپڑوں سے جوڑا، نہ سامان سے جوڑا، نہ چیزوں سے جوڑا، بلکہ امت کی عزت کو تو تقوی سے جوڑا، دین کی محنتوں سے جوڑا، اللہ کے تعلق سے جوڑا کہ یہ تعلق تمہاری زندگی میں آئے گا
تو پھر تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں چلا کر اور اللہ کے راستے کا ماحول دکھلا کر اور اللہ کے راستے کا ماحول بنا کر اور امت کی عورتوں اور مردوں میں اس کو منتقل فرما کر اللہ کی غیبی مددوں کو لینے کا راستہ اس دنیا میں اللہ کے بندوں کو سکھلایا اور اس مبارک طبقے کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا تاکہ یہ امت اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آخری وقت سے دنیا سے پردہ فرمانے کا اور کروٹیں بدل رہے، بے چینی کے عالم میں ہیں، اور آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھی، بیٹے نہیں تھے، اور اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر راستے کا ذہن دیا تھا۔ جب یقین بگڑا تو کوئی بیٹیوں کو دیکھ کے گھبرا رہا، کوئی کاروبار کے چھوٹے پن کو دیکھ کے گھبرا رہا، کوئی اپنے علاقے میں رہ کے گھبرا رہا، حالانکہ اس علاقے کا خدا بھی وہی ہے جو سارے عالم کا خدا ہے، لیکن ابھی تو ہم نے اپنے گھر کو خدا کا بدل بنا لیا، اپنی محنتوں کو خدا کا بدل بنا لیا، اسی میں دل مطمئن ہوتا، اس کے آگے دل گھبراتا۔ اور جن کی زندگی یہ تھی کہ بھئی اللہ کو پہچانو کہ اللہ ہر غیر سے پاک ہے اور اللہ ہر شکل سے آزاد ہے، کوئی شکل کے وہ پابند نہیں ہے، حیات کی شکلوں میں موت دے دینا ان کے فیصلے اور اختیار کے اعتبار سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، موت کے فیصلوں میں حیات دے دینا یہ ان کی قدرت ہے، ذلت کی شکلوں میں عزت کے فیصلے کر دینا یہ ان کا ضابطہ رہا ہے، اور عزت کی شکلوں میں ذلیل کر دینا یہ ان کے قانون دنیا میں ظاہر ہوتے رہے بارہا، جس کی قرآن پاک گواہی دے رہا ہے۔ لہذا شکلوں سے اللہ کی ذات آزاد ہے اور اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے۔ تو اب نتیجہ یہ تھا کہ مزاج جب امت کا یہ بنا تھا تو وہ گھر میں رہتے تو بھی اللہ کے راستے میں ہی شمار ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کو دیکھ کے چل رہے تھے، وہ اللہ کی منشا کو دیکھ کے زندگی گزار رہے تھے، وہ اللہ کے نبی کی فکروں کو سامنے رکھ کے چل رہے تھے، اور آقا نے امت کا ذہن یہ بنایا تھا۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ مسجد نبی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحن نبی میں بیٹھے ہیں اور آپ کی نظر آبادی مدینہ پہ پڑ رہی ہے، آپ نے گھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں جاؤ، اللہ کی خصوصی رحمت پورے مدینے میں آج اس گھر پہ برس رہی ہے، معلوم تو کرو کہ ان کا کیا عمل خاص ہے کہ جس کے نتیجے میں اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمت خاصہ برس رہی ہے۔ صحابہ گئے اور جا کے پوچھا کہ تمہارے گھر کے کیا خصوصی عمل ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ وہی معمولات ہیں جو روزمرہ کے ہوتے ہیں اور وہی فرائض اور وہی سنن ہیں جن کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آقا فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر پر آج خصوصی رحمت کا نزول ہے، تو ہم یہ ٹٹولنے کے لیے آئے کہ تمہارے گھر میں کیا خاص عمل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ خاص بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، شاید اس کی برکت سے اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اور فرمایا کہ چونکہ بچی اس گھر میں آئی ہے، اللہ پاک نے اس بیٹی کی برکت سے خصوصی رحمت نازل کی۔ تو بیٹی کا مقام اور ان چیزوں کے ملنے پر اللہ کی مددوں کی شکلیں آقا نے بتلائی، اور جب یقین باطل ہو گیا تو بیٹا ہوا تو سارے شہر کے اندر ڈھنڈورا ہے، اور بیٹی ہوئی تو ایسے معلوم ہو رہا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھے تو بولنے کو تیار نہیں، چہرے پہ صحیح مسکراہٹ نہیں اور طبیعت کے اندر وہ صحیح تراوٹ نہیں۔ کیوں؟ اسی ہے کہ یقین بگڑ گئے۔ تو ہم نے کئی گھروں میں، کئی جگہوں میں، کئی اولادوں میں، کئی شکلوں میں، کئی محنتوں کے خاکوں میں یہ سمجھا کہ شاید اس سے زندگی بنتی ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ کہ ہم زندگی بناتے ہیں اور اپنی قدرت سے بناتے ہیں۔ اس لیے پہلی محنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کروائی اور دین کی محنت میں ایمان کے بنانے کی کروائی۔ اسی لیے صحابہ کرام نے ان باتوں کو فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خاص قول ہے جس میں فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور بعد میں ہم نے قرآن سیکھا۔ اب رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قرآن پاک کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور آپ کی بہن بیٹھی ہوئی گھر میں تعلیم کا حلقہ کر رہی ہے اور قرآن پاک کا اس کے اندر مذاکرہ چل رہا ہے، اور آپ پلٹ کر آئے اپنے باطل ارادے سے نکلے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے، اور پلٹ کر آئے اور تو گھر پر آواز سنی، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے جو زور و زبر کیا اور تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ حضرت خباب چھپ گئے جو پڑھا رہے تھے، بہن وہی چارپائی کے نیچے چلے گئے جو پڑھ رہے تھے، اور بہن جو پڑھ رہی تھی اس نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا سچ سچ بتا کہ تو کیا کر رہی تھی؟
اور جب آپ نے کہا کہ تم کو کہنے کی چیز نہیں تو اپنے آؤتاؤ پر آ گئے، یہاں تک کہ چہرے مبارک کو زخمی کر دیا اور خون بہہ گیا۔ جب دیکھا کہ ایک مرد کے ہاتھ سے عورت کا اور وہ بھی بہن کا خون ٹپک گیا تو غصہ ٹھنڈا ہوا، تھوڑا نادم ہو کے بیٹھ گئے۔ اور ادھر بہن کا حال یہ کہ وہ لہو لہان کیفیت میں بپانگے دوہل بلند آواز سے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہی ہے، اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اب سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ اب حد عمر جیسے سخت دل انسان کا دل پسیج گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، داڑھی تر ہو گئی، اور آگے فرمایا کہ بہن مجھے بھی دے کہ میں اس کلام کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بے جگری سے فرمایا کہ ہرگز تمہارے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، پہلے آپ توبہ کیجئے اور غسل کیجئے اور ایمان کا کلمہ پڑھیے، یہ اللہ کا پاک کلام ہے جو پاک ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں چاہے اللہ کا کلام دے دو، ہم نے گویا فتح کی کمان چھوڑ دی اور بہت بلند تیر مار دیا۔ اس لیے کہ جب آدمی نہج نبوت سے ہٹتا ہے تو دین کے نام پہ بے دینی کرتا ہے اور پھر حق کے نام پہ باطل راستوں میں جاتا ہے، اور دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر لیا، کیا معلوم جس دشمن کے ہاتھ میں دیے وہ اس کی بے حرمتی کر دے گا، وہ اسے رتیدان میں ڈال دے گا، وہ کسی اور غفلتوں میں استعمال کر لے گا۔ تو پہلے عظمت کا پیدا کرنا، اس لیے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، دین کی بات بھی کسی سے کرو تو گشت کے موقع پر جاؤ تو اس کو متوجہ کرو پہلے، تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی بات سننے کی طرف متوجہ ہو۔ اور اگر وہ کسی طرح مشغولیت چھوڑنے پہ تیار نہیں تو محبت سے کہہ دو کہ بھائی تم مصروف ہیں، ہم پھر تم سے مل لیں گے اور آگے بڑھ جاؤ، لیکن اللہ کے دین کی بات کو بے قیمت مت کرو۔ جب اللہ کے دین کی بات کو بے قیمت نہیں کرنا ہے تو اللہ کے احکامات کو کیسے بے قیمت کر سکتے، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو کیسے بے قیمت کر سکتے؟ جب بحیثیت مجموعی امت نے بے قیمت کرنا شروع کیا تو اللہ نے ہم کو بے قیمت و بے حیثیت بنا دیا۔ تو ہمارے بے وزن بننے کی بنیاد دین کی محنتوں کا ٹوٹنا اور چھوٹنا ہے۔ اور جب اللہ کا راستہ ذہن میں آیا تھا تو پھر یقین یہ بنا، کیفیت یہ بنی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تب کی حالت پر ہے اور آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، میں کر رہا تھا کہ بیٹے ہی نہیں ہیں، آپ کی ساری بیٹیاں ہیں۔ حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ابن مسعود اطمینان سے رہو، اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرے۔ اور خلیفہ تھے، دوست تھے، اپنے ساتھی کی قربانیاں ان کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی، ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ ابن مسعود تم بے فکر رہو، ہم تمہاری اولادوں میں سے ہر ایک کے نام پہ وظیفہ مقرر کر دیں گے اور بیت المال سے ان کی ضرورتوں کی کفالت کا سامان کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین ذرا میری پیٹھ کو ٹیکا لگا دیجئے تاکہ ذرا میں آپ سے بات کرنے کے لائق بن جاؤں، اور کسی نے ذرا سا اٹھا دیا اور بات کرنے کے لائق بنے تو فرمایا امیر المومنین اللہ کا کرم ہے، مجھے بیت المال کی حاجت نہیں اور میں آپ سے وظیفے کا طلبگار نہیں ہوں، اللہ کا کرم ہے میری بیٹیوں کا انتظام پہلے ہی ہو چکا۔ فرمایا کہ ابن مسعود کیا انتظام ہو گیا؟ فرمایا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ جس گھر کے اندر مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا جائے گا اس گھر میں فاقہ کبھی جھانکے گا بھی نہیں، اور اللہ کا کرم ہے میں نے ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا، اور یہ عامل ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہے، مجھے اللہ کے خزانوں پہ بھروسہ ہے، اللہ ان کو کبھی فاقے سے نہیں رکھے گا۔ تو گویا جب ایمان بنا تھا تو وقت کے خلیفہ اور وقت کے بادشاہ سے منہ پھیرنا ایک ایمان والے کے لیے آسان تھا، اور ایمان بگڑا تو جدھر مال نظر آ رہا ادھر للچانا، جدھر دنیا نظر آ رہی ادھر رال ٹپکانا، جدھر دنیا کے تذکرے ملے ادھر کان لگا دینا، اور جہاں دنیا کی امید بن گئی اس پہ جوانی بڑھاپا اپنی زندگی کو نچوڑ دینا۔ تو یہ سارا جو باطل نظام زندگی میں آیا وہ ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں آیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا، اب دعاؤں کی کیفیت بدل گئی، اللہ سے مانگنے کا مزاج نہیں رہا۔ ارے اللہ وہ ہے جو سارے خزانوں کے مالک ہیں، اور اللہ وہ ہے کہ جن سے بڑھ کر قدرت والا اور طاقت والا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اس کا اعلان کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ کو پہچانو جیسے اسے پہچاننے کا حق ہے، تم اسی کو نہیں جانتے۔ وہ ایسی طاقت والا اور قدرت والا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اللہ اپنی ہتھیلی میں ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کوئی آدمی کاغذ کے ایک ٹکڑے کو لپیٹ کر اپنی ہتھیلی میں لے لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی نگاہوں میں اتنی بے حیثیت ہے اور ان کی قدرت کے مقابلے میں اتنی بے وزن ہے، تو ایسے اللہ کے خزانے کتنے لامحدود ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا کہ ساری مخلوق کو میں ایک میدان میں جمع کر دوں، چونٹی سے لے کے جبرائیل تک اس میں موجود ہوں، اور انسانوں سے لے کے درندے اور جنگل کے ہاتھی اور شیر چیتے اور سارے اس میں موجود ہوں، اور پھر اس مسلمانوں سے لے کے کافر تک ہوں، اور انسانوں سے لے کے جنات تک ہوں، اور ایک ہی وقت میں ان کو کہہ دوں کہ مانگو اور وہ مجھ سے مانگے، تو میرے عزت کی قسم میں ہر ایک کے مانگنے کو ایک ہی لمحے میں سنتا ہوں، چونٹی کو بھی سنتا ہوں، جبرائیل کو بھی سنتا ہوں،
درندوں کے اور جو جنگلی جانوروں کی بھی سنتا ہوں، انسانوں کی بھی سنتا ہوں، نبیوں کی بھی سنتا ہوں، اور نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک لمحے میں کسی کی سنا، ایک لمحے میں کسی کی سنا، میں ایک ہی لمحے میں سب کی سنتا ہوں، اور میرے عزت کی قسم جس لمحے میں سنا اسی لمحے میں ان کی منہ مانگی مرادیں سب کو دے دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں کوئی انگلی ڈبو کے نکال لے تو جو ایک قطرے پانی کی کمی سمندر میں ہوتی، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی بڑی ذات ہے۔ اب وہ اللہ کی بڑائی کو دل میں بسانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا میدان دیا کہ دیکھو اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا ہے، اور دنیا تو اتنی بے حیثیت ہے کہ یہاں اللہ اپنی شان کے اعتبار سے کیا دیں گے؟ حدیث پاک میں آتا اگر ایک حور اپنے ناخن کو نکال لے، یا یہ کہ دنیا کے اندر ایک ڈول پانی کا اگر اللہ پاک جنت کا لٹکا دیں تو اس کی ڈوری کی روشنی کو اور اس ڈول کے حسن کو دیکھ کر یہ سورج سیاہ پڑ جائے گا، اور لوگ اپنی عقل کھو جائیں گے، بچے باپ کو بھول جائیں گے، اور باپ بیٹوں کو بھول جائے گا، اور شوہر بیوی کو بھول جائیں گے، اور ہر ایک اس کے حسن کے دیکھنے میں دنگ رہ جائیں گے، یہاں تک نہ سونے کا ہوش رہے گا نہ کھانے کا ہوش رہے گا، دل پھٹ جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس ایک ڈول اور رسی کے حسن کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو جب ایک ڈول اور رسی کے حسن کو نہیں دیکھ سکتے تو دنیا میں اللہ کی شان کے مطابق کیا لیتے؟ تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق دینے کی جگہ جنت بنائی، اور دنیا میں طے کر دیا کہ جب تم میری مرضی پر آؤ گے اور میں اپنی شان کے مطابق دوں گا تو دنیا کے اندر اوپراون کے طور پر اور کسر کے طور پر میں اس دنیا کے اندر تمہاری ضرورتوں کو غیب سے پوری کروں گا، تم ادھر اندر طلبگار ہو گے، ادھر میری غیبی مدد تمہارے پاس آئے گی۔ اب یہ غیبی مدد سے دنیا کی تمہاری ضرورتوں کو پوری کروں گا، تمہارے قلوب کو راحت دوں گا، تمہارے دلوں کو چین دوں گا، مخلوق میں تمہاری محبت ڈالوں گا، دعاؤں میں تمہاری قبولیت ڈالوں گا، اور تمہاری محنت پر باطل کے نظام کو توڑ کر ان میں ہدایت کو منتقل کروں گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اللہ نے کیا، صحابہ کے دور میں کیا، نبیوں کی محنت پہ کیا، صالحین کی زندگیوں میں اس کی شہادتیں موجود ہیں، اور قیامت تک جس زمانے میں دین کی اور ایمان کی محنتیں ہوں گی اللہ اپنا نظام قدرت دکھلائیں گے اور اپنی قدرت کے فیصلے دنیا میں ظاہر فرمائیں گے، اور یہ بتلائیں گے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے مطابق لینے کا ہے۔ اب اللہ کی شان کے مطابق تو اللہ آخرت میں دیں گے، اور دنیا میں اللہ غیبی طور پر ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اب صحابہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔